زندگی میں بعض دفعہ وقت ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے نکلنے کا رستہ صرف دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہی ملتا ہے، مگر عمر اور سعدیہ کے لیے یہ رستہ کسی مشکل امتحان سے کم نہ تھا۔ نگہت آنٹی جو پورے شہر میں اپنے رشتے کروانے کے ہنر کی وجہ سے مشہور تھی، انہوں نے ہی دونوں کی تصویریں ایک دوسرے کے گھروں میں دکھائی تھیں۔ دونوں خاندان کافی عرصے سے نگہت آنٹی کے پیچھے پڑے تھے کہ بچوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ لائیں۔ دونوں پارسا، پڑھے لکھے اور خوبصورت تھے، اس لیے بات بنتے دیر نہ لگی۔ آج وہی دن تھا جب عمر اپنے ماں باپ کے ساتھ سعدیہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ سعدیہ جو ایک کامیاب ڈاکٹر تھی، آج ایک حسین جوڑا پہنے کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، اور دوسری طرف عمر بھی اپنی شخصیت اور بزنس کی مصروفیات کے باوجود آج تھوڑا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دونوں کے والدین ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے جیسے برسوں پرانے دوست ہوں۔ نگہت آنٹی نے ماحول کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بھئی ہم لوگوں کو تو یہ رشتہ پہلی نظر میں ہی پسند ہے، کیونکہ ان بچوں کو تھوڑی پرائیویسی دی جائے تاکہ یہ آپس میں بات کر سکیں۔ دونوں خاندانوں نے اس بات کی تائید کی، اور سعدیہ کی والدہ نے کہا، بالکل سعدیہ بیٹا، تم عمر کو اوپر چھت پر لے جاؤ، وہاں سکون سے بیٹھ کر تم لوگ بات کر لو۔ عمر اور سعدیہ جو اب تک نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے، ایک دم سے چونک گئے۔ ان کے دلوں میں شادی سے جڑا وہی پرانا ڈر دوبارہ سر اٹھانے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئے۔ چھت پر ایک کونے میں خوبصورت میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شاید گھر والوں نے آج کی ملاقات کے لیے یہ انتظام کیا تھا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن دونوں کے لبوں پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ عمر بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور سعدیہ اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں سے لپیٹ رہی تھی۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اب بات کون شروع کرے گا، اور اس سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ ملاقات ہماری زندگی بدل دے گی؟ اگلی قسط میں کیا وہ ایک دوسرے سے اپنے ڈر کا ذکر کریں گے یا بات عام سی رہے گی؟